الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ومن تقم برسول اللہ نصرتہ ان تلقوا الاسد فی جامع تجمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے چنا اور زندگی میں ہمیں پھر مہلت عطا فرمائی ہے اس مختصر سی ملاقات کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا جائے اس کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا۔ یہ آیہ کریمہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت کا، آپ کی نعت کا بہترین گلدستہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ایسی ہے کہ کسی انسان کے بس میں آپ کے فضائل بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، انسانی قدر اور طاقت سے یہ بات باہر کی ہے، اور اس پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرمائے تو وہ نعت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو کما حقہ حق ادا کرتی ہے، نعت کا، مدحت کا۔ یہ بھی ان نعتوں میں سے ایک نعت ہے آیہ کریمہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں نعت ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیہ کریمہ، ویسے تو یہ ساری آیہ کریمہ ہی محل غور ہے، مگر 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر غور کرنے سے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی رمزیں کھلتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں اور شانوں کے دروازے بندے پر واہ ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک مقام تو سب سے پہلے انداز تخاطب اور مخاطب کن کو فرمایا، یہی ایک مقام ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو شروع فرمایا ہے، گویا اس میں اللہ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ تیسرا پھر ارشاد فرمایا قد جاءکم، تحقیق آئی تمہاری طرف۔ تیسرا اللہ نے ارشاد فرمایا برہان من ربکم، یعنی روشن واضح دلیل، اور چوتھا ارشاد فرمایا نورا مبینہ۔ یہ چاروں مقامات اگر علیحدہ علیحدہ موضوع بنا کر پیش کیے جائیں تو ہر ایک پر گفتگو کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ بہرحال اجمالاً کچھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر یہ خود قرآن پاک کی آیہ کریمہ قرآن پاک سے ٹکرا جاتی، اس لیے کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور سرکار کے متعلق اللہ ارشاد فرما چکا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، تمام جہانوں کی طرف ہدایت کے لیے آئی ہے، تو اس میں ہدایت پانے والی جتنی بھی انواع ہیں، خصوصاً بنی نوع انسان،
اس کے تمام لوگوں کو، تمام افراد کو اس میں گننا لازم تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ کریمہ کو یا ایھا الناس اس سے ارشاد فرمایا، تاکہ صرف مؤمنین نہ ہوں بلکہ مجوسی، عیسائی، ہر ایک اس آیہ کریمہ کے مضمون میں شامل ہو جائے. ہر شخص اسی کو پکارتا ہے کہ جس کی مطلب کی اس نے بات کہنی ہو. جیسے طبیب ہے، وہ کہتا ہے تو سارے بیماروں کو مخاطب کر کے کوئی بات کہتا ہے. اگر کوئی مدرس ہے، کوئی استاد ہے، تو وہ سارے طالب علموں کو مخاطب کر کے پھر کہتا ہے. مگر یہاں پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ اللہ کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو اس لیے یا ایھا الناس ارشاد فرمایا کہ اے تمام لوگوں. پھر آگے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل. اور پھر ارشاد فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نور کو اتار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری سابقہ انبیاء کی طرح کسی ایک گروہ یا کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو فرما دیا گیا کہ اب کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی امت ہوگی. پہلے پیغمبروں کی جو تبلیغ تھی وہ خاص وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو احکامات لے کر آئے اب وہ رہتی دنیا تک اس پر عمل ہونا تھا. اس لیے یہ بات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تشریف لائے ہیں تو وہی خاص لوگ جو ہیں اسی وقت کے لوگ مراد ہوں، بلکہ یا ایھا الناس کے جملہ میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی نوع انسان کے لوگ ہیں، افراد ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اور یہ پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو اس تک بھی یہ حکم پہنچ گیا. جیسا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے درمیان حج کے لیے اذن فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اللہ کے حکم سے وہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے آؤ، تو یہ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے والی ذات وہ تھی. اللہ نے اس آذان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو، ان کی ارواح کو یہ پیغام پہنچا دیا. اور پھر اگلی روایت ہے کہ اس اذان اور اس اعلان کے جواب نے کسی نے بھی جتنی دفعہ لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی زندگی میں اتنی مرتبہ بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت عطا فرماتا ہے. اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا ہے تو اس نے یہ حجت قائم فرما دی ہے کہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے سے کوئی انکار نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو وہ خود اپنی ذات میں اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر کوئی الزام نہیں رکھ سکے گا کہ میں نے تو ان کا زمانہ ہی نہیں پایا تو میں ان کا امتی کیسے ہو گیا. تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ آنے والے تمام لوگوں قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بعد تک کے لیے آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ظہور فرمانا ہے. تو یہ سارا وقت جو تھا یہ سرکار کی نبوت کو شامل فرمانا تھا، اور سرکار جو واضح دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات جو لے کر تشریف لائے تو وہ سب اس کے دائرہ عمل اور دائرہ اختیار میں رہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس اور قد جاءکم کے پیارے الفاظ ارشاد فرمائے. پھر برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جس کی بنا پر دعوے کو مضبوط کیا جاتا ہے. یہاں دلیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یعنی سرکار
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی ایسی دلیل ہیں کہ اللہ کی ہستی کا جو دعویٰ ہے وہ کوئی بھی اس سے منکر نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، وہ خود اللہ کی بارگاہ سے عطا کیے ہوئے معجزے لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا، تمام انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معجزے عطا ہوئے، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا ایسا پرتو بنایا کہ آپ کو سراپا معجزہ عطا کر بنا دیا، یعنی سر تا قدم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہاں پر برہان سے مراد معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشمول ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک وہ اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ جتنے دیگر پیغمبران گرامی تشریف لائے، کسی کی ذات جو تھی وہ برہان نہیں تھی، ان کے معجزات تھے۔ ان معجزات کی بنا پر امتوں اور امت کے لوگوں نے، افراد نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کو مومن اور غیر مومن، ایماندار اور جو مومن نہیں ہیں، ان کے درمیان فرق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے متعین فرما دیا۔ اس وجہ سے آپ کو برہان ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی وحدانیت پر لاکھ ایمان لے آئے، جب تک بے شک اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور دین اسلام کو اختیار کیا، مگر جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس کو ایماندار نہیں گنا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی زندگی کا جو پہلا امتحان ہے وہ قبر ہے، اور اگلی زندگی کا سارا دار و مدار وہ قبر کے سوالات پر ہے۔ آگے بندے کو قیامت تک اور بعد قیامت کامیابی، فوز و فلاح ملنی ہے تو اسی کو ملنی ہے کہ جو قبر کے سوالات میں کامیابی سے پاس ہو گیا۔ اب قبر میں پہلا سوال ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، اگر ان کے شرک کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو فی ذات ہی اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق سبھی جواب دیں گے کہ وہ میرا رب ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کہ دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں بھی کوئی کہے کہ میرا دین اسلام ہے، تو یہ دو باتیں کافی نہیں ہیں قبر کے اس امتحان سے کامیابی کے لیے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے دو سوال یہ دعویٰ بنیں گے، اور یہ تیسرا سوال اب ان کی دلیل ہوگا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو تیسرے سوال کی کامیابی لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اب وہ دلیل بنے گی کہ اگر واقعی تو رب کو ایک مانتا ہے، اگر واقعی تو دین اسلام جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے اسی پر چلنے والا ہے، تو بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اور اس وقت بعض روایات کے مطابق زمین کے سارے پردے جو ہیں وہ اتنے لطیف ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے مقام، اپنے روضہ مبارک میں جہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں تک اس مردے کی نظر جو ہے اس کو تیز کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ جو مومن امتی ہوتا ہے وہ تو فوراً کہتا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے، وہ تو پہچان جاتا ہے کہ یہی تو ہیں میرے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ جن کے لیے زندگی میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، ذکر رسول سنا کرتا تھا، اور یہی اسی آس پر جیتا تھا کہ اگر آپ کرم فرمائیں، میری دنیاوی زندگی میں مجھے اپنی زیارت سے مالا مال فرمائیں، تو یہ تو آپ کا مجھ جو اس ناشاد پر بہت بڑا احسان ہوگا، مگر کم از کم قبر تو ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پر پہنچ کر پھر آپ کی زیارت ہو ہی جائے گی۔ تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے، پہچان لیتا ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوت کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اب تو سو جا جیسے کہ نئی نویلی دلہن جو ہے وہ سوتی ہے، بے فکر ہو کر تو سو جا۔ اور اگر وہ شخص لالا ادری کا جواب دے گا کہ نہیں میں تو انہیں نہیں پہچانتا ہوں، میں تو انہیں نہیں پہچانتا ہوں، تو چاہے وہ پہلے 2 سوالوں کے جواب ٹھیک بھی دے چکا ہے، تو اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک اس کو نہیں پہچانا ہے، تو اس کو پہلے 2 سوالوں میں بھی فیل کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات ایسی دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات آپ پر اگر وہ ایمان لے آیا تھا، آپ کو پہچانتا تھا اور قبر میں آپ کو پہچان لیا، تو پھر باقی سارے مرحلے بھی پاس ہیں۔ نہ کوئی نماز کا سوال ہے قبر میں، سوال جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ 3 سوال ہیں، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہمیت والا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کا پہچان لیا جانا، اور یہ پہچاننا اس سے جو وہ کہے گا کہ لالا ادری، اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قرآن میں ہم نے یہ سب کو مخاطب کر کے مومنین، گروہ مومنین کو نہیں مخاطب کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سراپا دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صرف کوئی ایک عضو معجزہ تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک معجزہ تھا، آپ کو قرآن پاک میں یہ اعزاز دیا گیا ہے، آپ کی یہ نشانی اور یہ معجزہ ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو ہم نے معزز فرما دیا ہے اور معجزے سے آپ کو نواز دیا ہے کہ آپ اپنی جیب میں، اپنے دامن میں اپنے ہاتھ مبارک کو لے لیجئے، جب آپ نکالیں گے تو یہ روشن ہو جائے گا، یہ چمکدار ہو جائے گا، اور یہ معجزہ اپنی امت کو دکھائیے۔ تو یہ ایک عضو صرف نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کے لیے معجزہ بنایا گیا۔ کسی کی صرف سانس جو ہے وہ معجزہ ٹھہری، کسی نبی کی لاٹھی جو تھی وہ معجزہ تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا سراپا ہی معجزہ تھا۔ اگر بال شریف ہیں تو وہ معجزہ، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ میں جاتے تھے تو ایک ایسی ٹوپی پہنتے تھے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آپ کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے، تو جب تک وہ ٹوپی نہ پہن لیتے جنگ میں جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے فتح ہی نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک جنگ میں جب کہ دشمن جو ہے وہ سر پر ہے، حضرت خالد بن ولید کو دیکھا گیا وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، گویا کسی شے کو تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا تو کہا کہ میری ٹوپی کہاں ہے، تو ایک سوار نے آ کر وہ ٹوپی دے دی، وہ ایک علیحدہ واقعہ۔ مگر جب پوچھا گیا کہ کیوں آپ اتنی ٹوپی کو اہمیت دیتے ہیں، تو جواباً یہی ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ یہی منہ مبارک بادشاہ ہرقل کی پگڑی میں رہے تو اس کے سر کو آرام رہا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکلات میں آسانی ہو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور میرے لبوں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ناخون مبارک اور بال مبارک رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کے جسم مبارک کی سب سے چھوٹی جو شے ہے بال مبارک، ان کے معجزے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے بالوں کو اپنی بیماریوں سے شفاؤں کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بار بال مبارک پہنچ گئے تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ تمام رات مجھے ملائکہ کی تسبیح پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ حضرت طلحہ بیان فرما رہے ہیں، ان کا جو وجدان تھا
وہ اس قدر تھا کہ انہوں نے وہ ساری آوازیں ملائکہ کی سنی، حالانکہ ملائکہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں اصلی شکل میں آنا اور ان کی آواز کا عام امتی کو سننا یہ ممنوع ہے۔ پہلی جو امتیں تھیں ان کے سامنے فرشتے اور جن وغیرہ آ جایا کرتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے ان کو پردہ عطا فرمایا گیا ہے۔ مگر وجدان والے اور جن کا ذوق جو ہے اور صاحب کشف بزرگ جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ عطا فرماتا ہے یہ کشف کی طاقت اور قوت، وہ اب بھی یہ ان کو ملاحظہ بھی کرتے ہیں اور ان کی آوازیں بھی سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا دیکھنا یہ بھی معجزہ ہے، آگے پیچھے یہاں تک کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ زمین پر ٹھہرے ہوئے دوزخ اور جنت ان کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، ان کے حالات جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں عرض کیا جائے گا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اعضاء مبارک جو تھے یہ اپنی جگہ پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کی دلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کیسے معجزہ عطا فرمایا ہے اور کیسے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ زندگی میں پیارے آقا کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔